الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الاعراف کو شروع کریں گے۔ بہت پیاری سورت ہے، بہت خوبصورت۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 206 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ پورا کر لیا تھا میں جی، پورا نہیں کیا تھا، نہیں کیا ہے، کیا ہاں کیا، رکوع پورا ہو گیا تھا نا۔ یہ سورۃ الانعام تو پوری ہو گئی تھی نا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعراف کہتے ہیں بلندی کو، چوٹی کو، ایک بلند ٹیلے کو اعراف کہتے ہیں۔ یہ اعراف کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آگے آپ کو سمجھ آئے گی جب آیات پڑھیں گے۔ ویسے کسی کو پتہ ہے اعراف کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سے پتہ ہے کسی کو؟ چلیں آج دیکھتے ہیں۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، آپ کے سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تنگی کون سی؟ دکھ، غم، بہت زیادہ رنج کرنا۔ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سنائیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کیوں تنگی ہوتی تھی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ آج تک آپ میں سے کبھی کسی نے کسی کو دین کی طرف بلایا؟ بلایا ویسے کہ آئیں چلتے ہیں؟ آج بلایا ہے؟ اپنے گھر والوں کو تو کہا ہی ہوگا نا نماز پڑھنے کے لیے، اور آگے سے اگر آپ کے بچے یا آپ کے گھر والے یا آپ جس کو بلائیں تو وہ سیدھا آپ کے منہ پہ کہہ دے کہ میں نے نہیں پڑھنی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ نارمل رہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے دل میں؟ تنگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو سوچیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کفار کے سامنے جاتے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے تو آگے سے کوئی ان کو مجنوں کہتا، کوئی ان کو دیوانہ کہتا، کوئی ان کو پاگل کہتا، کوئی ان کو ساحر کہتا، جادوگر، کوئی ان کو کذاب کہتا، جھوٹا، تو سوچو ان کے دل پہ کچھ نہیں محسوس ہوتا تھا؟ ہوتا تھا نا۔ اور آپ کا جو اپنا بہت پیارا ہے، بڑا قریبی رشتہ ہے، بڑا پیارا رشتہ، تو آپ کا دل کیا کرے گا کہ آپ کیا کریں؟ مجھے حق پتہ چل گیا ہے تو میں ان تک بھی حق کو پہنچاؤں نا۔ یہی ہوتا ہے نا۔ آپ کو بہت پیارا کوئی دوست ہے، کوئی بھی ہے، نماز نہیں پڑھتی، آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نماز پڑھے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ شفقت، بہت زیادہ پیار ملا تھا ان کے چچا حضرت ابو طالب سے، پالا تھا۔ تو سوچیں کہ جب وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے تو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے نا۔ اور ایون کہ موت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور فرمانے لگے چچا جان میرے کانوں میں کلمہ پڑھ لیں، میں قیامت والے دن گواہی دوں گا اللہ کے سامنے کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ ان کا دل تھا بھی کہ وہ کلمہ پڑھیں، پڑھا کیوں نہیں کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو مکہ کی عورتیں کہیں گی کہ ابو طالب موت سے ڈر کر مسلمان ہو گیا، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔
آپ علیہ السلام اتنے رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ ابو لہب ان کا سگا چچا تھا، ابو لہب، دیواریں جڑی ہوئی تھی۔ سگے چچے پیارے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نا؟ اور اگر وہی دشمن بن جائے تو دیکھیں نا، ایک پرایا بندہ وہ دشمنی کرے تو اس کا اتنا دکھ نہیں ہوتا، جب اپنے ہی دشمن بن جائیں تو پھر دکھ دگنا ہو جاتا ہے۔ دیواریں جڑی ہوئی تھی، پڑوسی بھی تھے، پہلے بہت زیادہ خیال بھی رکھا کرتا تھا ابو لہب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بہت جشن منایا تھا ابو لہب نے، اس نے اونٹ قربان کیے تھے خوشی میں، اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا، اپنے 2 بیٹوں کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے کیا۔ جب ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ کو دیکھا تھا اس ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے حکم ہوا کہ آپ چپ کے خفیہ دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ دعوت شروع کی، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، دوسری وہی آ گئی، کیا؟ یا ایوہ المدثر، دوسری وہی ہے یہ، قم فانذر، اے چادر میں لپٹنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، پس ڈرائیں لوگوں کو، پھر کھڑے ہونے کا حکم ملا، پھر علانیہ۔ تو عرب کا رواج ہوتا تھا کہ وہ ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوتے تھے، جب انہوں نے کبھی کسی بڑے خاص بات کا اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ پہاڑی پہ کھڑے ہوتے اور وہاں سے ہو کے اونچی اونچی آواز لگایا کرتے تھے، آنے والے آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ لوگ ان کی طرف نہ دیکھیں، توجہ بات کی طرف رکھیں گے، سمجھ آئے گی، بات دل پہ اترے گی، ایسے نہیں سمجھ آتی۔ تو ہوا یہ کہ عرب والے اس طرح کرتے تھے، ننگے ہو کے کسی کو پکارا کرتے تھے تاکہ کسی تک آواز نہ بھی جائے تو وہ ان کو دیکھ لے اور وہ سمجھ جائے کہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ بڑے باحیا تھے، وہ ننگے تو نہیں ہوئے لیکن البتہ وہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، اور عرب کے لوگوں کو، سب قریش کے خاندان کو، پورے مکہ کے لوگوں کو بلایا۔ جب آئے تو آپ سب نے پڑھا کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر میں حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ سوچیں گے یہ ہمیں پتہ ہے دوبارہ کیوں سنا رہی ہے، نہیں، دل کے کانوں سے بھی سن کے دیکھیے، تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ امانت دار ہیں، آپ دیانت دار ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کا یقین کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے سارے بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ، باقی سارے پیچھے رہے۔ ابو لہب سب سے پہلے بولا، کہنے لگا کیا اس بات کے لیے ہمارا ٹائم ضائع کروایا ہے؟ آپ کسی کو دین کی طرف بلائیں، کوئی آپ کو آگے سے یہ جواب دے تو دل کتنا ٹوٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بڑا ٹوٹے گا، اور وہ شور مچاتے ہوئے وہاں سے واپس آگے۔ حکم تھا اللہ کی طرف سے، ڈرائیں آپ لوگوں کو، کھڑے ہو جائیں۔ اب بیٹھے نہیں، مجھے اور آپ کو کوئی ایک بات سنا دیتا ہے ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کی دعوت کی، سب کی دعوت بنائی، کھانا تیار کیا، سب کو بلایا، اور جب سب نے کھانا کھایا تو بلایا اس لیے تھا کہ کھانا کھانے کے بعد میں ان سے بات کروں گا، توحید کی، دین کی بات کروں گا۔ عرب والے سب کو پتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تاکہ میں ان تک بات پہنچا سکوں، تو سب نے اونچی اونچی آواز سے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، کوئی ان کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ سوچے آپ بچوں کو خاموش کروا رہے ہوتے نا، ٹیچرز گھر میں نہ سنے تو دل کیا کرتے ہیں، کتنا دکھتا ہے نا، اس بات ہی نہیں سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اپنی بات کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے بات ہی نہیں سنی، اونچی آواز سے شور مچانا شروع کر دیا، اور وہ شور کرتے 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 وہاں سے نکل کے چلے گئے، بات ہی نہیں سنی۔ کتنے غمگین ہوئے ہوں گے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر سے نبوت کی ذمہ داریاں، ادھر سے انہوں نے دین کو پہنچانا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، کوئی سن ہی نہیں رہا بات۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعوت بنائی، بیٹھ نہیں گئی، پھر دعوت بنائی،
پھر جب بلایا نا سب کو دعوت پہ، وہی سارے تھے دعوت پہ، جب سب کو بلایا نا تو وہ جتنے بھی عرب والے تھے، قریش والے تھے، ان سب نے آپس میں ایک مشورہ کیا، کہنے لگے کہ محمد نے پہلے بھی ہمیں بلایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو ہم نے جان بوجھ کے ان کی بات نہیں سنی تھی، لیکن اس بار ہم ان کی بات سن کے آئیں گے۔ جب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بات سامنے رکھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو سب سے پہلے ابو لہب بولا، کہنے لگا صرف یہ بات بتانے کے لیے ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے، اب یہی چیز رہ گئی تھی کہ ہم اپنے ابو اجداد کا دین چھوڑ کے تم کوئی نئی باتیں ہمیں سکھا رہے ہو۔ پھر چلے گئے اور کوئی بات نہ مانی، اس قدر دشمنی کی، اس قدر دشمنی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے۔ بہرکیف ابو لہب وہ شخص تھا کہ جب بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے کے لیے، تو آگے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، پیچھے پیچھے ابو لہب ہوتا تھا، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے اس کو ابو لہب کہتا کہ اس بندے کی بات نہیں سننی ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اس قدر ظلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ نہیں ہوتا تھا، دکھ نہیں ہوتا تھا۔ ابو جہل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 600 بار، بعض روایات میں آتا ہے 600 بار، بعض میں آتا ہے 700 بار اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے کی، اس نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا، آگے سے پتھر بھی مارے۔ اور میں نے شاید اس دن بھی آپ کو طائف کا واقعہ سنایا تھا۔ ایک سوال کروں گی آپ سب لوگوں سے، مجھے دیکھ کے جواب نہیں دینا، اپنے دل کا جواب دینا ہے۔ آج تک آپ لوگوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں سب سے مخلص کس شخص کو پایا ہے؟ جی اونچی آواز سے بولے، کس کو؟ ماں باپ کو سب سے زیادہ مخلص پایا ہے؟ مجھے بتائیں، اپنے لیے نہیں، ماں باپ اپنے لیے نہیں، کبھی صرف آپ کے لیے، فقط آپ کے لیے رات پوری مصلے پہ کھڑے ہو کے روئے ہوں؟ کسی ایک کے روئے روئے کبھی؟ یہ جس شخصیت کا میں ذکر کر رہی ہوں نا، یہ میرے اور آپ کے لیے اس وقت راتوں میں کھڑے ہو کے مصلے پہ رویا کرتے تھے جب میرا اور آپ کا کچھ وجود تھا ہی نہیں۔ یہ میرے وہ نبی ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کے مصلی بچھا کے رویا کرتے تھے میرے اور آپ کے لیے۔ ہمارے ساتھ ماں باپ نے محنتیں کی، بہت اعلیٰ ہیں، مخلص ہیں، سب ہے، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، کہہ دے تو ہم جھک جاتے ہیں۔ کبھی ان کو بھی تو پڑھ کے دیکھیں۔ پتہ ہے آج تک نا ہمیں نبی سے پیار کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی ان کو جانا ہی نہیں، ہم انہیں جانتے ہی کہاں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے، آپ کے لیے اس وقت راتوں کو مصلے پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، پوری پوری رات۔ کیوں؟ اپنی امت کے لیے، کوئی اولاد کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے۔ اور ایک دفعہ تو فرشتہ آیا بڑا پریشان، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول جہنم دیکھ کر آیا ہوں، جہنم کے سب سے اوپر والے درجے پہ آپ کی امت کے گنہگار جائیں گے۔ عذاب کے لیے جو نچلا درجہ ہوتا ہے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے، اور جو سب سے اوپر والا ہوتا ہے اس میں عذاب باقی درجوں کی نسبت کم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو سب سے اوپر والا درجہ ہے اس میں آپ کی امت کے گنہگار لوگ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، دنیا سے کٹ گئے، کوئی اولاد کی فکر نہیں، کسی کی فکر نہیں، چلے گئے وہاں پہ اور دعائیں کرنے لگے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کوئی پتہ نہیں، صحابہ سلام عرض کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر سب مل کر بیٹھے، فرمایا آپ علیہ السلام نے آج تک اپنی بیٹی فاطمہ کو رد نہیں کیا، اس کو کوئی بات نہیں موڑی، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ جا کے تو پوچھے نا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کیوں انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ کے پاس جب گئے، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ آئی، دروازے پہ دستک دی. آپ کے والد 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گھر سے تو دل کیا کرتا ہے؟ کب آئیں گے؟ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو جن کے 2-3 دنوں سے آئے ہی نہیں. فاطمہ تو زہرا رضی اللہ نے جا کے دستک دی، سلام عرض کیا، جواب کوئی نہیں ملا. جب کافی ٹائم گزر گیا تو پھر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ سے مخاطب ہوئی، فرمانے لگی، اللہ آخر کس چیز نے میرے والد کو اس قدر غمگین کر دیا ہے؟ وہ سب سے کٹ گئے ہیں. آخر انہوں نے کیوں اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آج تک جب میں نے اپنے باپ کو بلایا ہوگا وہ ہمیشہ بولے ہوں گے، آج کیا وجہ ہے کہ میں سلام عرض کر رہی ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں مل رہا؟ اللہ تعالیٰ یہ وہ فاطمہ ہے آپ کے سامنے جس کے بال آج تک آسمان نے بھی نہیں دیکھے. آج اگر میرے بابا نے دروازہ نہ کھولا تو اللہ تعالیٰ میں اپنے سر کو ننگا کر دوں گی. اللہ کو بھی بڑا مان تھا ان کی حیا کا، آزمانا چاہتے تھے. فاطمہ تو زہرا رضی اللہ بڑی روئی. رونے کے بعد جب اپنا سر دوپٹے کی طرف کیا نا تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھول دیا. جب دروازہ کھولا تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کے اپنا برا حال کیا ہے. اس قدر روئے ہوئے ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تڑپ کے رہ گئی. فرمان لگی، ابا جان کس چیز نے آپ کو اتنا رلایا ہے؟ کس چیز نے آپ کو اتنا غمگین کیا ہے؟ فرمان لگے، فاطمہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس جبریل آئے تھے اور پتہ انہوں نے کیا کہا؟ کہتے جہنم کے سب سے اونچے والے درجے پہ آپ کی امت کے گنہگار لوگ ہوں گے. فاطمہ میں اپنی امت کی بخشش کروا رہا تھا، میں اپنی امت کے لیے رو رہا تھا. یہ میرا اور آپ کا نبی تھا، میں نے اور آپ نے ان سے کتنی ایک وفا نبھا لی ہے. میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ کے اپنے نبی سے وفا نبھا لی ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنے نبی کی سنتوں کو کس قدر پاؤں تلے رون دیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنے نبی کی تعلیمات کو جو انہوں نے پتھر کھا کھا کے ہم تک پہنچائیں اس کو ہم نے کہاں تک پہنچا دیا ہے؟ اس دن میں نے آپ کو طائف کا قصہ غالباً شاید سنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہر طرف سے نا کا جواب ملا، ابو لہب کی باتوں سے بڑے تنگ آ کے بڑا اس نے ستایا مکہ والے، تو پھر ایک سفر باندھا طائف کی طرف، شاید وہاں کے لوگ مجھ پر ایمان لے کر آ جائیں. اور اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کو لیا جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. جب گئے وہاں کے سرداروں سے بات کی تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ اللہ کو اپنی نبوت دینے کے لیے تیرے سوا اور کوئی شخص نہیں ملا تھا جسے نبوت دیتے؟ کیا صرف ایک تو ہی رہ گیا تھا دنیا میں جسے چنا گیا؟ پھر دوسرا سردار بولا، کہنے لگا اگر تو نبی ہے تو ہم تو پھر بڑے کمتر ہیں، ہم آپ سے بات کرنے کا کہاں پہ؟ تو وہاں سے جٹلا، کہنے لگے اخرج فی بلدنا، ہمارے شہر سے نکل جاؤ فوراً. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب واپسی کا سفر لیا تھکے ہارے، کس قدر دکھ ہوا ہوگا، تو اوباش لڑکوں کو ساتھ لگا دیا. وہ چیختے چلاتے ہوئے آئے اور دونوں طرف جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے اس طرف بھی وہ کھڑے ہو گئے، اس طرف بھی وہ کھڑے ہو گئے، پتھر مارنا شروع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پہ جب پتھر لگتے خون پھوٹ پھوٹ کر نکلتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر نڈھال ہو جاتے کہ کبھی بیٹھ جاتے، جب بیٹھ جاتے تو وہ زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کرتے اور چلنے پہ مجبور کرتے، جب چلتے تو پھر پتھر مارتے. سوچے نا، آج مجھے اور آپ کو یہ دین سجا کے مل گیا ہے. آج میں اور آپ، ہم نے تو اس دین کی قدر ہی نہیں کی ہے، ہم نے تو اس دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے. ہم کیا منہ لے کے جائیں گے ان کے سامنے؟ تصور تو کریں نا. آج ہم نے باقی ساری چیزوں کو ترجیح دی ہے، اگر نہیں دی کسی چیز کو ترجیح تو وہ اپنے رسول اللہ کو نہیں دی ہے.
وہاں سے جب جا رہے تھے لہو لہان ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ نے بھی بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ایک بندہ کتنا سا بچاتا، وہ بھی بڑے زخمی ہوئے. آخر ایک کھجور کے باغ پہ نظر پڑی، وہاں پہ ان کو لے گئے. پھر خیر جو اگلا قصہ تھا، بات یہ ہے بتانے کی کہ وہ کیوں اتنے تڑپے، کیوں اتنے تڑپے. اس لیے تاکہ سارے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اس لیے کہ سارے شیطان کے دوست نہ بن جائیں، اس لیے کہ سارے اللہ کے در پہ جھک جائیں. آج دیکھیں نا میں نے اور آپ نے، جو انہوں نے دین اس قدر محنت سے ہم تک پہنچایا ہے، آج دیکھیں نا میں نے اور آپ نے اس دین کا حال کیا بنا دیا، اس دین کو بگاڑ کے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں ان سے بڑی محبت ہے. یار محبت کہاں پہ ہے؟ نظر کیوں نہیں آتی؟ محبت تو ثبوت مانگتی ہے نا. ہمیں کہاں پہ ہے ان سے محبت؟ تو ان کا سینہ تنگ ہوتا تھا، وہ غمگین ہوتے تھے. پھر رب العالمین ان کو تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اس سے آپ تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائیں. انہوں نے تو سنا دیا، آج ہم تک بھی پہنچ گیا. افسوس کہ ہمارے دل لوگوں سے تو ڈر گئے. اگر نہیں ڈرے تو رب العالمین سے نہیں ڈرے. اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. کیا قرآن ہر ایک کے لیے نہیں، کتاب سبھی کے لیے آئی ہے. نصیحت وہی لے گا جو ماننے والا ہوگا. لوگوں، اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے، آپ فکرے پہ غور کیجئے. انزل الیکم من ربکم، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے، کسی دوست کی طرف سے گفٹ آئے. میں اور آپ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. کسی اپنے نے بھیجا، بڑی قدر و قیمت، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ نے فرمایا یہ کسی اور نے نہیں، تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی گئی یہ کتاب ہے، یہ اس کے ہاں سے آئی ہے، یہ اس کی باتیں ہیں. اور آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں کرنا بھی اچھا لگتا ہے نا، کہ نہیں اچھا لگتا؟ اللہ سے محبت ہو تو پھر اللہ کا کلام پڑھنے کا وقت نہ ملے. اللہ سے محبت ہو پھر اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے تڑپ نہ ہو، طلب نہ ہو، جستجو نہ ہو. اللہ اکبر، اس کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے اور اس کے سوا اور دوستوں کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ شکوہ بھی کر رہے ہیں، کہاں تم نصیحت قبول کرتے ہو؟ تم تو بڑی کم نصیحت قبول کرتے ہو. اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اللہ نے ماضی یاد دلا دیا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے. یہ دن کو جب وہ کلولا یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے، تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. جب مجھے اور آپ کو بھی موت آئے گی نا، تب بھی کیا یاد آئے گا؟ کاش میرے زندگی کا وہ لمحہ ضائع نہ ہوتا. اور انسان حسرت کرے گا قیامت کے دن ہر اس لمحے پر جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا، کہ کاش میں نے اس کو بھی اللہ کو یاد کیا ہوتا. تو کیا کہیں گے؟ کیا کہتے تھے؟ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، ان سے بھی سوال کریں گے. مجھ سے اور آپ سے بھی سوال ہوگا. اور فرمایا اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے. پرنسپل بلائے کلاس کو بھی اور کلاس ٹیچر کو بھی. تو ٹانگیں صرف اسٹوڈنٹ کی کانپتی ہیں یا ٹیچر کی بھی؟ دونوں کی کانپتی ہیں نا. کیا کیا پورا دن؟ کیا پڑھایا ہے پورا سال؟ کیا کیا ہے؟ اور زیادہ کس کی کانپتی ہیں؟ اسٹوڈنٹس کی نا. قیامت والے دن
میں اور آپ بھی حاضر ہوں گے، رسول بھی حاضر ہوں گے۔ سوچے نا، کیا ہماری زندگی ابھی تک اس قابل ہے کہ ہم رب کے سامنے جواب دے سکیں گے؟ میں نے اور آپ نے کیا جواب دینا اللہ کے سامنے؟ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے صرف 1 گھنٹے کا حساب لے لیا، مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے پاس کچھ بچے گا؟ میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ایک دفعہ نا صحابہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے نا، فرمانے لگے صحابہ، جو مجھے پتا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے نا تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ آج مجھے اور آپ کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کو دل میں اتارتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہمیں نہیں پتا کہ سوچیں کہ اگر مجھے آج کی رات قبر میں لگانی ہو، میں کیا کروں گی؟ یہ جو خاندان، یہ جو لوگ، یہ جن کی سفارشیں لینے کے لیے میں دین میں آگے نہیں بڑھ رہی، کیا ان میں سے کوئی ایک آئے گا میرے پاس مجھے بچانے کے لیے؟ کتنے لوگ جو پرسوں بستر پر تھے، رات کو قبر میں تھے، ہمارے سامنے مثالیں نا۔ کیا پتا میری اور آپ کی بھی آج رات قبر میں ہی ہو، تو سوچے نا قبر میں کیا لے جائیں گے؟ ہے کچھ اپنے پاس لے کے جانے کے لیے؟ تو وہ قیامت کا کیسا منظر ہوگا کہ جب رب العالمین کے سامنے ہم بھی پیش کیے جائیں گے، جب رسول بھی آئیں گے۔ اللہ فرما رہے میں تم سے بھی پوچھوں گا، میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ میں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ غائب ہے؟ اللہ فرما رہے تم جب میری نافرمانیاں کرتے تھے، تم جب میرے سامنے اکڑا کرتے تھے، کیا میں کہیں غائب تھا؟ اللہ تعالیٰ اس دن بتائیں گے میں کہیں غائب تو نہیں تھا۔ ایک بچہ نقل کر رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے ٹیچر دیکھ رہا ہے، اور ایٹ سائن ٹیچر آ کے سر پہ 5,000 وہ لے لے تو دل کیا کرتا ہے؟ کیا ہوگی؟ بچہ حیران ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ سمجھتے شاید ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، شاید ہمیں لکھا ہی نہیں جا رہا، لیکن یاد رکھے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، میں غائب تھوڑا ہی ہوں، میں غائب تو نہیں تھا۔ اور اس روز اعمال کا تولنا برحق ہے، اعمال تولے جائیں گے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے۔ سوچنا آج میں نے اور آپ نے کتنے سے عمل کر دیے فقط اللہ کے لیے۔ پتہ ہے میں اور آپ لالچی بڑے، ہم صدقہ بھی کرتے ہیں نا تو پتہ ہے کب؟ جب مجھے اور آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم نے برا خواب دیکھا تو صبح اٹھ کے صدقہ کر دیا، ہمارا بچہ بیمار ہو گیا تو ہم نے صدقہ، ہم اسی ٹائم اللہ کو یاد کرتے جب مصیبت میں ہوتے، کبھی کبھی خوشی میں بھی تو یاد کیا کریں نا۔ اللہ فرما رہے میں اعمال کو تولوں گا اور جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سوچے کیا میرے اور آپ کے اعمال ایسے ہیں؟ میں اگر اپنے بارے میں بتاؤں تو واللہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہے اور ابھی مجھے ایک عمل ایسا نہیں یاد آ رہا کہ جسے میں سامنے رکھ کے کہہ سکوں یا اللہ ہاں کچھ کیا۔ ایک عمل ایسا نہیں ہے۔ تو میں اور آپ اس دن کا سامنا کس طرح کریں گے؟ ایک بڑا دن ہوگا۔ نہیں، آپ مجھ سے بہت اچھے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حشر یاد کروا۔ سوچو میں اعمال تولوں گا اور جن لوگوں کے وزن ہلکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کیا کرتے تھے،
ہماری آیتوں پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا، مجھے اور آپ کو پکار کے کہہ رہے میں نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کر دیا، میں نے تمہارے لیے سارے وسائل بنا دیے۔ قلیلا ما تشکرون، تم تھوڑا ہی میرا شکر ادا کرتے ہو۔ واقعی میں ہم کب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہم کب غور کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی خدمت میں لگا دی اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم میرا تھوڑا ہی شکر ادا کرتے ہو۔ کتنے میں اور آپ بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں باقی سارے یاد رہے، اگر کچھ یاد نہ رہا تو وہ اپنا رب یاد نہ رہا، اگر کچھ یاد نہ رہا تو مجھے اور آپ کو اپنی موت یاد نہ رہی، اگر کچھ یاد نہ رہا تو مجھے اور آپ کو اپنا حساب کا وقت یاد نہ رہا۔ اگلا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا۔ ایک احسان یاد دلا رہے، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، سبحان اللہ، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج دی۔ سوچے میں نے اور آپ نے زندگیوں میں کتنے سجدے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہوتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، میں اور آپ اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں، میں اور آپ اپنی باتوں میں مگن ہوتے ہیں، میں اور آپ نہیں جاتے اللہ کی طرف۔ سوچے اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس سے سوال کیا ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، کس سے؟ آدم علیہ السلام سے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، آج مجھے اور آپ کو بھی اپنا آپ سب سے بہتر لگتا ہے، باقی سب ہمیں کمتر لگتے ہیں۔ ابلیس نے بھی یہی کام کیا تھا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بحشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، تو یہاں سے تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا، کیا کہا؟ اب سنیے گا ذرا۔ شیطان کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا مجھے مہلت عطا کر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، مجھے لعنت زدہ کیا ہی ہے، مجھے اپنی رحمت سے دور کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر یعنی صراط مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ کن کو؟ مجھے اور آپ کو۔ شیطان نے کہا میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، خیر ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور واقعی میں دیکھا جائے تو ہم آج شیطان کے قدموں پہ چل رہے ہیں، ہم نے اس کی بات کو سچ کر دکھایا ہے۔ وہ آتا ہے ہمارے آگے سے کیسے آتا ہے؟ دنیا کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، پیچھے سے آتا ہے آخرت کو بھلا دیتا ہے، دائیں سے آتا ہے نیکیاں کہتا ہے بہت زیادہ کر لی ہیں بس کافی ہیں، اور بائیں سے آتا ہے گناہوں میں غرق کر دیتا ہے۔ اور آج دیکھا جائے تو میں اور آپ چاروں سائڈ سے شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اب سنیے اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، مردود ہے تو، اور جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔
اور ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو کھاؤ، جان لو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے 70 کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، یعنی شرم گاہیں، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے، اب سنیے گا کیا کہ کس طرح بہکاتا، انہیں کہنے لگا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ پہلی بات کہنے لگا اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، تو دوسری بات کہ یہ پھل کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اور ان سے قسم کھا کر کہا، قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض شیطان نے دھوکہ دے کر ان کو گناہ کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی 70 کی چیزیں کھل گئی، ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے پر واضح ہو گئی، اور وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکاتے اور 70 چھپانے لگے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کا پہلا داؤ یہی ہے۔ آج کیا ہماری بچیاں نہیں دن با دن ننگی ہو رہی؟ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جتنا زیادہ پیسہ آ رہا ہے اتنے کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں، سینے ننگے ہیں، سر ننگے ہیں، بازو ننگے ہیں، قمیضیں چھوٹی ہیں، شلواریں ٹانگوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں، ٹانگیں سامنے نظر آتی ہیں، اور افسوس ہمیں یہ سب کچھ کر کے بڑی خوشی ملتی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ سب تو ہم سے ہمارا دشمن کروا رہا ہے۔ اور آپ مائیں بیٹھی ہیں نا، خدا را آپ پڑھ رہی ہیں نا قرآن کو، آپ سمجھ رہی ہیں نا، آج سے اپنے بچوں کو باحیا بنائیں، آج سے اپنے بچوں کو ڈھنگ کا لباس پہنائیں، انہیں یہ شیطان کی پسند کا لباس مت پہنایا کریں۔ اللہ نے فرمایا تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ انہیں اس وقت اندازہ ہوا جب ان کے کپڑے اتر کے پتہ چلا شیطان واقعی میں کھلم کھلا دشمن ہے مجھے اور آپ کو۔ اس سے پہلے کہ ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے کہ شیطان واقعی میں کھلم کھلا دشمن ہے، آج اس کو پہچان لیں، آج اس کے ہتھ کنڈو میں نہ آئیں۔ تو انہوں نے کہا، دونوں عرض کرنے لگے، کیا کہنے لگے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا رویا کرتے تھے اپنے اس گناہ کو یاد کر کے، اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کے دونوں رخساروں پہ یہاں پہ سیدھی لائنز پڑی ہوتی تھی رونے کی وجہ سے، اس قدر رویا کرتے تھے اس گناہ کو یاد کر کے۔ ایک ہی ہوا تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ سوچیں میرے اور آپ کے کتنے گناہ ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم روتے ہیں اللہ کے سامنے، ہم گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ وہ اتنا رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، لبعض عدو، بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور انسان یہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اور دوسرا انسان بھی کچھ انسانوں کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ، ایک وقت تک اور زندگی کا سامان کر دیا ہے، یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا۔ کہا جینا؟ زمین کے اوپر جینا، مرنے کے بعد زمین کے نیچے چلے جانا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ پتہ چلا میری اور آپ کی زندگی مٹی سے شروع ہوئی،
مٹی پہ ختم، مٹی سے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ مٹی 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 ہیں۔ یہ انا کہاں سے آ گئی مجھ میں اور آپ میں؟ یہ غرور کہاں سے آ گیا؟ یہ تکبر کہاں سے آ گیا؟ یہ مجھ میں اور آپ میں میں کہاں سے آ گئی؟ میں تو شیطان نے کی تھی، انا اس نے کہا تھا۔ میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اکثر کہتے اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بے عزتی کرتے؟ سوچے میں اور آپ ہیں کون؟ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میری اور آپ ہم ہیں کیا؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ نہیں کہے گا؟ ہمیں برداشت نہیں تو کوئی اونچی آواز سے کیسے بول سکتا ہے؟ میں اور آپ ہیں کون کہ کوئی نہیں بول سکتا؟ میں شیطان نے کی تھی، میں نے اور آپ نے میں نہیں کرنی۔ میں اور آپ مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، مٹی میں انکساری ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی خاصیت میں انکساری ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ آگے سنیں، اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری۔ اللہ تعالیٰ اب اپنی پھر صفات بتا رہے، اپنی نعمتیں بتا رہے۔ فرمایا پہلی میں نے تم پہ کیا نعمت کی؟ تم پر اپنی پوشاک اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا، ملا نا لباس کے نہیں ملا؟ فرمایا میں نے تمہیں دیا کہ تمہارا 70 ڈھانکے تم اپنے آپ کو چھپاؤ۔ وجہ کیا؟ کیوں ملا تھا لباس؟ چھپانے کے لیے۔ ہم پہن رہے خود کو ننگا کرنے کے لیے، فیٹنگ۔ ٹھیک ہے پہنے میں اتنا تو نہیں کہتی آپ سے کہ آپ کھلی کھلی، لیکن اتنا حد کا تو ہونا چاہیے کہ کم از کم ہمارے جو جسم کے حصے چھپانے چاہیے وہ نمایاں ہو کے سب کے سامنے آ جائے۔ اس بات کا تو خیال کہ اللہ نے کیوں لباس اتارا؟ فرمایا تاکہ اس سے تمہارا بدن ڈھانکے۔ آپ نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہوگا کہ میں نے لباس اتارا ہے؟ یا تو تم نے بنایا ہے؟ نہیں، میں نے تمہارے لیے لباس بھیجا تاکہ تم اپنے آپ کو ڈھانکو اور تمہارے بدن کو زینت دے، خوبصورتی دے۔ ننگا انسان پیارا تو نہیں نہ لگتا؟ یہ لباس اس کو خوبصورت بناتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اتارا تاکہ تمہارے لیے زینت بنے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک تو وہ لباس ہے جو جسم کا ہے، اور ایک روح کا لباس ہوتا ہے۔ جب وہ روح کو پہنایا جاتا ہے پھر روح بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے روح کا کون سا لباس ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، قرآن پاک سے دیکھیں، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کا لباس ہے روح کا۔ اور جب روح کو تقوی کا لباس پہنایا جاتا ہے پھر روح بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متقی بنا لے۔ وہ سب سے اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ذَلِكَ خیر، وہ سب سے اچھا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، نصیحت پکڑیں۔ اور نصیحت کی کیوں جاتی ہے؟ آپ کسی کو کیوں نصیحت کرتے ہیں؟ تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکار کر فرما رہے ہیں دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پھر مجھے اور آپ کو الارم دے رہے ہیں۔ صبح الارم بجتا ہے نا، چونک کے اٹھتے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہے دیکھنا شیطان تمہیں کہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے، اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے 70 ان کو کھول کر دکھا دے، اور اس کے بھائی تم کو اسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں، یعنی شیطان ہمیں دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم شیطانوں کو تو نہیں نہ دیکھ سکتے، لیکن شیطان ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ میں اور آپ جب مومن بن جاتے اللہ سے دعا کیا کرے، پتہ ہے کیا بڑی پیاری دعا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرے یا اللہ مجھے پلک جھپکنے تک بھی، پلک جھپکتے ہوئے کتنا سا ٹائم لگتا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے پلک جھپکنے تک بھی شیطان کے حوالے نہ کرنا، مجھے پلک جھپکنے تک بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ آپ بھی دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں پلک جھپکنے تک بھی شیطان اور نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یہ دونوں بہت بڑے دشمن ہیں، یہ بھٹکا دیں گے، یہ بہکا دیں گے، یہ آخرت کو تباہ کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، کون؟ میں اور آپ، ہماری بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے، کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ عرب والے ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے کعبہ کے ارد گرد، اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، ننگے ہو کے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا، تم کیوں باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ؟ آج میں نے اور آپ نے بھی بے حیائی کے بے شمار کاموں کو شروع کر دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں تمہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تو ہمیں بھی ان سے باز آنا چاہیے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھی قبلے کی طرف رخ کیا کرو، اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ، اور خالص ہو کر اسی کو پکارو۔ اللہم اجعلنا من المخلصین، اللہم اجعلنا من المخلصین، اللہم اجعلنا من المخلصین۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم کو پھر پیدا کرے گا۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ کس فریق میں شامل ہونا ہے میرے اور آپ اللہ کا شکر ادا کیے رہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا کے کاموں سے ابھی سب آزاد کر کے اللہ نے آپ کو قرآن کے سامنے بٹھا دیے۔ اللہ نے آپ کو ہدایت کی کتاب کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ سوچے کتنے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ ان کو دیکھ کے ترس نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ ان کو بھی لایا کرے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایک جماعت کو ہدایت دے دی۔ سوچے کہ اگر اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت نہ دیتا تو مجھ میں اور آپ میں تو کوئی خاص بات نہیں تھی نا، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ یہ اللہ نے مجھ پہ اور آپ پہ کرم کیا، ہمیں قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ فرمایا اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا۔ آپ اہل القرآن ہیں، آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر نہ سمجھا کریں۔ اللہ نے آپ کو برائیوں سے نکال کر، اللہ نے آپ کو شیطانی کاموں سے نکال کر قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ اور ورنہ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوئی بے حیائی کا کام کر رہے ہوں گے، جو بیٹھے فضول میں گپے ہانک رہے ہوں گے، کوئی غیبتیں کر رہا ہوگا، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوگا، کوئی موبائل پہ ٹک ٹاک پہ، کوئی کسی پہ اللہ نے آپ کو۔ اور یہ جو ہم سے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا کوئی بھی برائی کا کام، تو یہ شیطان ہی ہمیں خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حکم پہ فوراً لبیک کہہ دیا کرے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو مضبوط بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا، اور سمجھتے یہ ہے کہ ہدایت پانے والے ہیں، انہیں ہدایت مل چکی ہے۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اپنے آپ کو تیار کیا کرو۔ ہم کب اپنے آپ کو تیار کرتے؟ جب بازاروں میں جانا ہوتا ہے نا، جب شادیوں میں جانا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اپنے آپ کو سجایا کرو۔ اس لیے آتا ہے حضرت حسن بصری کے لیے کہ وہ جب صبح اٹھ کر تہجد ادا کیا کرتے تھے تو انہوں نے بڑا پیاری اپنے لیے پوشاک بنائی ہوتی تھی، پھر باقاعدہ تیار ہوتے تھے کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور مزین ہونا یعنی اٹھنا، پورے اہتمام کے ساتھ وضو بنانا، وضو کرنا، ایک تیاری کے ساتھ دوپٹہ اچھے سے رکھنا، ایک اچھی طرح شال رکھنا، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ چل کے آنا، جائے نماز کو بچھانا، پھر اپنے رب کے سامنے حاضری دینا۔ اللہ فرما رہے ہیں نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے رہتے ہو، اور نماز پتہ ہے اللہ سے ایک ملاقات ہے، اللہ سے ملنا ہوتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی دوست ہے، ایک ہی آپ کا غم، کیا آپ کی کلوز فرینڈ، آپ اس سے کہیں بھائی دن میں آپ ایک ہی میری بات 5 بار سن لیا کرو، سنے گی؟ اور کوئی اور بات کرو، کیا ایک ہی ٹاپک لے کے بیٹھی رہتی ہو؟ اور اگر آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے میں نے آپ سے اپنا دکھ شیئر کرنا ہے تو یقین جانے سننے والے بھی اکتا جاتے، یہ کیا ایک ہی بات لے کے بیٹھے رہتے؟ اللہ بلا رہا ہے آؤ بار بار میرے پاس، مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہو نا، آؤ میں سنوں گا تمہارے غم، میں تمہیں بڑی توجہ سے سنوں گا۔ اور نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ اللہ فرما رہے ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، کھاؤ بھی
پیو بھی، ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو، بے جا نہ اڑایا کرو اللہ کے مال کو۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کیا حرام کیا؟ فرمایا کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ دیکھیں پھر موت کا ذکر آ گیا۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں آپ کے دل نرم ہوتے جائیں گے۔ ویسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اللہ پھر موت کا ذکر فرمایا اور ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے، جب موت آ جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، نہ ایک منٹ کی مہلت ملتی ہے کہ ذرا فرشتے رکنا نا، میں نے وہ اپنی پڑوسن کا بڑا دل دکھایا تھا، میں ذرا اس سے معافی مانگ کے آ جاؤں۔ ایک منٹ رکنا، میں اپنی ماں سے مل لوں۔ ایک منٹ میرا انتظار کرنا، میں اپنے رشتہ داروں سے مل لوں۔ ایک منٹ انتظار کرنا، میں اپنے بچے کو پیار کر لوں۔ ایک منٹ انتظار کرنا، کوئی انتظار نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ اے اولاد آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور آپ سب ہیں نا، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کو مخاطب کر کے فرما رہے ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو۔ کہیں ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا وتوفنا مع الابرار فاکتبنا مع الشاہدین وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہ کو بولے یا اللہ ہم ایمان لے آئیں، آمنت باللہ، اے اللہ میں ایمان لے آئی۔ اللہ فرما رہے جو شخص ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا، سبحان اللہ، ایمان لانے کے بعد بھی نہ ڈر نہیں ہو جانا، بہادر نہیں ہو جانا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور اپنی حالت درست کرے گا، اپنی اصلاح کرتا رہے گا لمحہ لمحہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ سکون تو صرف رب العالمین کی اطاعت میں ہے، سکون تو صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، غرور کیا، ان کو نہ مانا، فرمایا وہی تو صحیح ہیں کہ ہمیشہ اس میں چلتے رہیں گے۔ دعا کریں اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا من اصحاب النار، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔
تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک یعنی ان کو دنیا کا تو حصہ ملتا ہی رہے گا، وہ کھاتے بھی رہیں گے، پہنتے بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کب تک؟ یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ سوال کریں گے فرشتے اس وقت، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جن کے لیے تم مجھے بلا دیتے تھے، جن دوستوں کی مان کر تم مجھے جھٹلا دیا کرتے تھے، جن کی مان کے تم بے حیائی کیا کرتے تھے، آج بتاؤ کون ہے؟ اور ہمارے سامنے کتنے لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، میں اور آپ بچا سکتے ہیں، اسی طرح میری اور آپ کی بھی قبض ہونی ہے، اسی طرح میں نے اور آپ نے بھی رب العالمین کے سامنے جانا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ تمہارے سارے شریک جن کو تم پکارا کرتے تھے؟ کدھر گئے وہ تمہارے سارے دوست؟ کہاں گئے وہ تمہارے سارے رشتہ دار؟ کہاں گئے وہ تمہارے سارے خاندان والے؟ کہاں گئے وہ تمہارے سارے معاشرے والے؟ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے، وہ انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سورہ ملک میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو تکاد تمیز من الغیظ، تو جہنم غصے سے پھٹ پڑتی ہے۔ ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بین یعنی اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یعنی جب جہنمی جائیں گے نا جہنم میں تو جو پہلے سے جہنم میں موجود ہوں گے وہ نئے آنے والوں پہ لعنت کریں گے، اور یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلے کی نسبت کہے گی، اے پروردگار انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو ان کو جہنم کی آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔ دیکھیں نا، جب جہنم والے برے ساتھی برے ہی ہوتے ہیں نا، جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو آگے ان کا استقبال کیسے کیا جائے گا؟ لعنت کے ساتھ۔ اور جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو پتہ ہے جنتی ان کا استقبال کیسے کریں گے؟ فرشتے جنت والے ہر طرف کیا بہاریں ہوں گی، سلام سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، اور جہنم والوں پر لعنت۔ اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔